السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ شروع میں سورہ احزاب کی آیت تلاوت کرتی ہوں جس کا مفہوم یہ ہے امہات المومنین کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ مختلف احکامات بیان کیے گئے۔ ان احکامات میں ایک حکم یہ تھا کہ وہ یاد رکھیں ان آیات کو اور ان احکامات کو جو کہ گھر میں سنائی جاتی ہیں، یعنی یہ ایک تربیت کا ایک مقام بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ مختلف مفسرین حضرات اس میں کہتے ہیں، اس کے ضمن میں ابن عربی نے احکام القرآن میں ذکر کیا کہ کوئی بھی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آیت یا حدیث سنے تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ آگے اس کو بیان کریں۔ اور اس سے ہی امہات المومنین کو حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی ذمہ داری بھی بیان ہو گئی کہ خواتین کی کیا ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الرجل راع علی اہلہ وهو مسئول والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وهي مسئولۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جیسے آدمی جو ہے وہ جوابدہ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا، وہ نگہبان ہے اپنی اہل کا اور اس سے پوچھا جائے گا، اسی طریقے سے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ چلا دیں۔ یہاں پر میں چونکہ وقت پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ اتنے منٹ کا ہے تو میں نے اس کے حساب سے تیار کیا تھا، لیکن ابھی مجھے جامع انداز میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو جناب صدر کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میڈم ساجدہ ظفر صاحبہ اور میم یاسمین جاوید صاحبہ کا، کہ انہوں نے مجھے کنسیڈر کیا اس فورم کے لیے۔ اور میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ کبرنی الکبراء، اتنے بڑے اساتذہ کے سامنے، اتنے بڑے علماء کرام کے سامنے، اور اسپیشلی پیش پیغمبری کے ساتھ عرصہ دراز سے تعلق رکھنے والوں کے سامنے بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ لیکن میں تھوڑی دیر پہلے جب وہاں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میں کیسے بات کروں گی، تو میں نے سوچا کہ عالیہ آپ یہ سمجھنا کہ آپ کے کوئی تقریر کا مقابلہ ہے اور آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اور اس میں آپ نے فرسٹ آنا ہے، اتنے بڑے علماء کرام کے سامنے آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے۔ تو اب میں جو بات کرنے جا رہی ہوں، اوبیسلی یہ فیکٹس جتنے بھی ہیں، سارے یہ جو فگرز ہیں ہم سب کے ذہن میں ہیں جتنے بھی اساتذہ ہیں، لیکن ایک فکرہ، ایک ذہنی سوچ ہے جس کو ہم ریمائنڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے تحت میں تو میرے موضوع کا جو تعارف ہے وہ یہ کہ خواتین کی تعلیم اسلامی اور معاشرتی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت تمام خاندان معاشرے پر مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ میں تھوڑا سا آخر میں اس کی آپ کو ایک اوپن مثال بھی بیان کروں گی انشاءاللہ۔ اور آگے جو کچھ فگرز ہیں، انٹرنیشنل فگرز ہیں، وہ دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان اوور آل دی ورلڈ 129 ملین لڑکیاں جو ہیں وہ پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول سے باہر ہیں، اور دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہر 4 میں سے 1 لڑکی پرائمری کی تعلیم مکمل نہیں کر پاتی ہے۔ اور تعلیم یافتہ خواتین کے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان کی شرح اموات بھی کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اور اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں ایز اے پاکستان سٹیزن، تو پاکستان میں خوانگی کی جو مجموعی شرح ہے یعنی کہ لٹریسی ریٹ، اس میں مرد کی 71% ہے اور خواتین کی تقریباً 48% ہے، جس میں کہ یہ 2023 اینڈ 24 کے مطابق ہے۔ اور لڑکیوں کے جو اسکول چھوڑنے کی شرح ہے کہ جو مطلب یعنی کہ ڈراپ آؤٹ ہوتی ہیں میٹرک کے بعد، وہ بہت زیادہ ہے کہ میٹرک کے بعد وہ تعلیم کنٹینیو نہیں کر پاتی ہیں، اور ہر 10 میں سے 6 لڑکیاں ہائی اسکول کے بعد تعلیم ترک کر دیتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں خواتین کی خوانگی صرف 38% ہے، جبکہ شہری علاقوں میں 62% ہے۔ اور پاکستان میں 10 میں سے 1 لڑکی صرف اس لیے نہیں جا پاتی ہے کہ وہاں خواتین اساتذہ دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ اور تعلیم میں رکاوٹیں کیا ہیں کہ ثقافتی اور روایتی رویے۔ میں خود ٹرائبل ایریا سے ہوں، اور آپ یقین کیجئے گا میں جو اب سے عرض کر رہی تھی
کہ میں نے اپنی تعلیم بہت ہی مشکل سے پڑھی، یعنی کہ 9 کلاس میں مجھے نکال دیا گیا اور پھر مجھے مدرسے میں ڈالا. صرف میری والد اور والدہ کو پتہ تھا کہ میں پڑھ رہی ہوں، باقی میری پوری فیملی سے یہ بات چھپی ہوئی تھی. اور میں نے یعنی کہ پرائیویٹ ایگزام دیے میٹرک کے، پھر اس کے بعد انٹر کے، اور اس کے پورے خاندان کو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ٹرائبل ایریا میں اس کا کوئی مطلب یعنی کہ کنسیپٹ نہیں تھا جس وقت ہم اسکول میں تھے. بلکہ مجھے آگے سائنس لینے کی اس وجہ سے اجازت نہیں دی گئی کہ وہاں کا جو لیب اسسٹنٹ ہے وہ لڑکا ہے. تو اس طرح کا مطلب یعنی کہ ایک ایریا اس میں سے نکل کر آنا ہے. اینڈ آئی ایم دی فرسٹ پی ایچ ڈی فرام مائی مطلب یعنی کہ 14 گاؤں کی پہلی پی ایچ ڈی خاتون ہوں، اور اب تک کسی نے نہیں وہ کیا. لیکن وہ ہم نے کس طرح پڑھا اس کے پیچھے میں نہیں ہوں، اس کے پیچھے میرے والد اور میری والدہ ہیں. میری والدہ گرمیوں میں لائن میں کھڑی رہی ہیں. میری والدہ نے اپنا دوپٹہ اپنے گھر کے مردوں کے سامنے پاؤں پہ رکھا کہ میں اس کو خود لے کے جاؤں گی اسکول اور خود لے کر آؤں گی، 5ویں میں مت نکالیں، 8ویں میں مت نکالیں. 9ویں میں ان کی بس ہو گئی، انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کیا، اور ساتھ میں انہوں نے مجھے عصری تعلیم بھی دلائی. عصری تعلیم سے یاد آئے کہ ابھی ڈاکٹر سر جو ہے انہوں نے حبیب الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ عصری اور دینی تعلیم میں فرق پیش کرتے ہیں. تو میں نے بھی یہاں پر ایک چھوٹا سا وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا علم 2 طرح کے ہیں، ایک ہے فرض عین علم اور ایک ہے فرض کفایہ. اور بڑے مزے کی بات ہے، میں اپنی فیلڈ میں تقریباً 22 ایئرس سے ہوں. مختلف ادارے، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر قسم کی سافٹ ویئر ہاؤس، ایون ہر قسم کے اداروں میں میں نے کام کیا ہے. لیکن ایز اے اسلامک اسٹڈی ریسرچ اسکالر میں بڑی عجیب سی چیز دیکھی ہے کہ جن کا مدرسہ بیک گراؤنڈ نہ ہو تو ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ان کا قرآن مجید ٹھیک نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کہ جس نے خود توجہ دی ہو اپنے اس کے اوپر. خود اگر کسی نے سیکھا ہو یا توجہ دی ہو، یا پھر کسی کا کوئی ایسا مطلب تعلیمی یا علمی بیک گراؤنڈ نہ ہو، تو یہاں پر ہم نے یہ سب سے پہلے اہم وہ کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں یا جتنی بھی خواتین ہیں، انہوں نے میک شیور کرنا ہے کہ فرض عین علم کے اندر کیا کیا آتے ہیں. وہ کون سا علم ہے کہ جس کو سیکھنا ضروری ہے. نماز کا سبق تجوید کے ساتھ، قرآن مجید تجوید کے ساتھ، قرآن مجید کا سمجھنا، خواتین کے مخصوص مسائل کا سمجھنا، ساتھ کے ساتھ جو روزانہ معاملات، مطلب اگر کوئی خاتون کاروبار کر رہی ہے تو کاروباری معاملات کا، گرین ٹریڈز کو اس کو معلوم ہونا، سودی کاروبار کو اس کو معلوم ہونا، اس کو اجارہ کا معلوم ہونا کہ اگر وہ کوئی چیز آن لائن کر رہی ہے، بے سلم یا صرف کس طرف جا رہی ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اگر اس طریقے سے یہ کروں گی. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی جمعے کی نماز کے وقت میں رکشہ بک کر رہی ہے تو وہ اس وقت میں چاہے وہ ان ڈرائیو کر رہی ہو آن لائن، لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعے کے وقت میں اگر کوئی بھی معاملہ کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو یہ کچھ علوم ہیں جو کہ جس کا جاننا ہر ایک عورت کا ضروری ہے، ہر ایک عورت کے لیے ضروری ہے. تو گھر کے مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میک شیور کریں کہ جو بچی ہے اس کی تعلیم میں کم از کم باقی جو اور علم ہیں ان کا سیکھنا، یعنی وہ بھی ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک لمبی بات ہے کہ وہ کون سے علوم ہے کہ جو عورت سیکھ سکتی ہے، جس میں وہ عورت آگے تک جا کے ترقی کر سکتی ہے، اور کون سے علوم ہے کہ وہ نہیں سیکھ سکتی. جیسے میڈیکل ہے، اس میں عورت جائے تو اس کا فائدہ ہوگا سب کو، لیکن کچھ ایسی فیلڈز ہیں کہ جس میں وہ جائے تو نہ عورت اور عورت کا اپنا خاندان، عورت کی اپنی پرسنل لائف، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کو فیلڈ کو مکمل وقت دیتے ہوئے مطلب اپنے آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں. اور عورت پورے ایک خاندان کو، جیسے کہ ابھی حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے کہ پورے خاندان کو لے کر چلتی ہے. آگے چلیے پلیز آپ اگلی سلائیڈ میں. تو یہاں پر جو کووڈ کی وجہ سے ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہم سب کو ملی کہ ڈیجیٹل ای لرننگ پروگرام، اور اس کو یہ ہم کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ آن لائن زوم کے ذریعے یا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے، جیسے کہ ابھی رمضان المبارک گزرا، ہم نے اس کے یہ دورہ تفسیر، دورہ حدیث اور چہل حدیث اس کے پروگرام رکھے خواتین کو، اور ان کو، اور یہ نہیں پہلے ان سے پوچھ کے اور ان کے مطابق کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ 20 میں سے 5 باتیں بھی سن لیں تو آپ کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی. اس کے علاوہ اسکالرشپس ہونی چاہیے، تعلیمی وظائف، اور ویمن یونیورسٹی جو کہ پاکستان میں بہت ساری ابھی ہیں اور اس میں خواتین کو کافی سہولت ہے. لیکن ہم بار بار والدین کے کو جیسے کہ میں کے پی میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، تو بار بار بات کرنا پڑتا ہے، ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بچی ہمارے پاس آ رہی ہے یا ہم اسٹڈی ٹور کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے مطلب یہ نہیں کہ بچی کو فائدہ ملے گا، یہ آگے ریسرچ کا کام کرے گی.
اور بچی آگے جا کر اس کو کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں، بچی کی اپنی ذات میں پرسنالٹی میں کیا گرومنگ ہو سکتی ہے، اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں کیا ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے پورے خاندان یا فیملی کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جیسے کہ خواتین کی تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم سے پہلے جتنے مقررین حضرات ہیں انہوں نے اسی سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر یہ کہ معاشرتی ترقی میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے. میں یہ ایک ساتھ میں اسی میں عرض کرتی ہوں کہ ایک خاتون آج سے 30-40 سال پہلے جب کراچی شفٹ ہوئیں تو ان کے گھر میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا، تو بس یہ مختصر کر کے پھر جو ہے میں کرتی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، اور ان کو تھوڑی بہت اردو انگلش اور حساب آتا تھا. انہوں نے جتنی بھی ایڈلٹ گرلز تھیں اپنے علاقے کی ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو پڑھانا شروع کیا جو اسکول نہیں جاتی تھیں. اور جب ان کی اپنی بیٹی نے مدرسہ پڑھ لیا تو ان ماں بیٹی نے مل کر اپنے علاقے میں اسپیشلی وہ گھرانے ان گھرانوں میں جا جا کر کہ جہاں پر اسکول نہیں پڑھایا جاتا ان بچوں کو پکڑ پکڑ کے، لڑکیوں کو اسپیشلی لے کر آتی ہیں اپنے گھر میں، اور ان کو مدرسے کے مطلب پہلے لکھنا پڑھنا سکھاتی ہیں، پھر وہ کرتی ہیں، اور کرتے کرتے میں یہ 2-3 سے شروع ہونے والا سلسلہ 1,500-2 ہزار اسٹوڈنٹس تک پہنچا. تو آپ چھوٹے پیمانے پر کیا کام کر سکتے ہیں اپنے مطلب یعنی اکائی سے خاندان، خاندان سے معاشرہ، چھوٹے پیمانے پہ علاقائی سطح پہ کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ بڑے فورم پہ جا کے کیا کر سکتے ہیں. یہ ہم سب اساتذہ کی ذمہ داری ہے. اور لاسٹ سلائیڈ پلیز. بہرحال میں نے تو چونکہ میڈم نے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے 45 منٹ تک، تو میں نے اس کے لحاظ سے تیاری کی تھی، لیکن امید ہے کہ اتنی بھی کافی ہے آپ لوگوں کے سامنے. اقبال کہتے ہیں جی آگے جائیے. ہاں، سیرت سے آگاہی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم گھر میں ایک ایسی ترتیب بنائیں جو روزانہ نہ ہو تو ہفتہ واری ہو، ماہانہ نہ ہو تو سہمائی یا ششماہی ہو، کہ جس میں ہم پوری فیملی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہم ایک کنورسیشن کریں. آپ قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، آپ سیرت سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی اگر اپنا پرسنل یہ پرابلم ہے تو آپ نے سیرت سے اس میں کیا نتیجہ نکالا، آپ کتنا اپنے بچوں کو اس طرف سے گائیڈ کریں، اور اگر اپنے جتنے بھی اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں ان سب کو. اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے تکبر ہے، علم ہے سوزے دماغ، علم میں دولت بھی قدرت بھی لذت بھی ہے، ایک شکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. اہل دانش عام ہیں کامیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ مالی رہ گیا تیرا ایاغ. کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ یعنی پیالہ. شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کیا، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ. تو ہر جگہ ہم نے ماچس کے بجائے ہم نے جدید دور کے مطابق اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس طرح سے چلنا ہے. اور ہمارے لیے صحابیات کی سیرت بہت زیادہ اہم ہے. لاسٹ سلائیڈ پہ چلے جائیے تاکہ ہماری یہ محنت بھی نظر آ جائے ناظرین کو. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.